اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انسان سوچ و فکر سے کام لے، عقل سے کام لے کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اور میرا خالق کون ہے، اور اس نے مجھے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے۔ سب سے پہلے اس بات پر غور و فکر ضروری ہے۔ یعنی جو بنیادی بات ہے، دیکھیں وہ پھر بنیادی ہوتی ہے کہ آپ اپنے خالق کو دیکھیں کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، اور آپ کی ضروریات کون پوری کر رہا ہے۔ پھر وہ آپ سے چاہتا کیا ہے۔ آپ کو دنیا میں جو اس نے بھجوایا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ وہ آپ سے چاہتا کیا ہے۔ تو جب آپ سوال کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب ہمیں دے گا، قرآن سے اور حدیث سے ہمیں جواب ملے گا۔ اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، دنیا تمہارے لیے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا تمہارے لیے، تم دنیا کے لیے نہیں ہو، دنیا تمہارے لیے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا۔ یعنی مفہوم یہ ہے اس کا۔ آخرت، حدیث میں الفاظ ہیں آخرت کے۔ آخرت کیا ہے؟ باطن ہے۔ باطن کیا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مقام دینا چاہتا ہے زمین پہ۔ تو ہم خلیفۃ اللہ کا مقام ہے ہماری، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خلیفہ کی بننے کی استعداد دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یعنی نائب بن گئے، یعنی اللہ کے بعد نمبر 2۔ تو اب یہ ہے نا کہ جب ہم نے یہ سوچ لیا، سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو پھر ہم پوچھتے ہیں قرآن سے، حدیث سے کہ بھئی یہ ہوگا کیسے؟ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ، منزل کیا ہے؟ اللہ۔ راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلنا جو ہے وہ اس کے لیے طریقہ کار ہے۔ اللہ منزل ہے، اور اللہ کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ آسان سی بات۔ اب اللہ کے راستہ جو ہے اس پر کیسے چلیں گے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات نازل کی ہیں اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں آپ کو بیعت کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ پہ اپنے مال و جان کا اختیار، یعنی سوچ سمجھ کے کہ بھئی اس کا حل کیا ہے۔ تو حل تو اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ بھئی جنت چاہیے تو مجھ سے ایک سودا کر لو اپنے مال و جان کا، اور اپنا آپ مجھ پہ بیچ دو، اور تو جنت تمہاری ہے۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، تو اب یہ ہے نا کہ یہ کیسے بیچے گا؟ یہ رسول یا نائب رسول کے ہاتھ پہ یہ سودا کرے گا، خود نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک رہنما تو اللہ ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کا درجہ دیا ہے انسان کو۔ انسان کے پاس یعنی جو طالب ہے وہ جائے گا رہنما کے پاس کہ بھئی مجھے اللہ کا راستہ بتائیے اور اس کی ہدایت کیجیے۔ تو اب جو سفر یہ شروع کرتا ہے تو یہ اب اس کے یقین کا سفر ہے۔ جس راستے پر یہ چلنا شروع ہو گیا ہے، یہ نور کا راستہ ہے۔ جتنا یہ چلے گا تو یہ نور کے دائرے میں داخل ہوتا رہے گا۔ جتنا بھی یہ جائے گا اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا، اللہ کے حکم اور رسول کا طریقہ پر سب سے پہلے تو اسے راضی ہونا ہے۔ سوال تو یہی ہے نا کہ انسان اللہ کی رضا پر کیسے راضی ہو سکے؟ تو دیکھیں، اللہ کی رضا تو اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین طریقۂ زندگی اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ ڈھونڈ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا۔ تو اس کو راضی ہونا پڑے گا۔ اگر یہ طالب مولا ہے تو اس کو قائل ہونا پڑے گا
اور جو نفس کے خلاف بات ہے۔ نفس امارہ جو ہے اس کو چھوڑتا نہیں، آسانی سے آپ دیکھ لیں، ہمیں تو نہیں چھوڑتا نفس امارہ، وہ کہتا ہے نہیں بس میری مانتے چلے جاؤ، لیکن اس کو انسان کو جد و جہد اور محنت کرنی ہوگی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادی کے ہے نا آیت، کہ اللہ کی راہ میں محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے۔ تو یہ جد و جہد کیا ہے؟ یہ آپ کے اعداء عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر ایک تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے، اس سے جنگ ہے۔ یہ تو راضی نہیں ہے اللہ کی رضا پہ، آپ راضی ہیں، آپ کی روح راضی ہے، اس نے اقرار کیا ہے اللہ کی بندگی کا، تو یہ ایک جد و جہد ہے۔ اور اگر قرآن کی زبان میں آپ پوچھیں تو اس کا جواب قرآن سے یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے بلکہ اس میں یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، یہ ذرا توجہ سے سنیں بات، کہ جس نے طغیانی کی سرکشی اختیار کر لی، سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا۔ سرکشی کا راستہ کیا ہے؟ خواہشات نفس کا راستہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کو ترجیح دے دی، اب اس کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرا رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور پھر اس نے روک لیا اپنے آپ کو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات پر عمل سے اس نے روک لیا، اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو دیکھیں ابتدائی طور پر انسان کا جو نفس امارہ ہے وہ اسے نہیں چھوڑتا، جو اندرونی اور بیرونی قوتیں ہیں وہ اس کو نہیں چھوڑتی، کیونکہ سب لوگ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی منزل نہیں ہے۔ آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ ایسے خاندان میں رہ رہے ہیں، آپ ایسے گھر میں رہ رہے ہیں کہ جس میں لوگ آمادہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک جد و جہد ہے، ایک کوشش ہے، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے یہ کوشش کرے گا جس سے کوشش چاہیے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر اس کی نفس کی حالتیں بدلتی جائیں گی۔ ابتدا میں نفس جو ہے امارہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے لوامہ ہے، اور اس کے بعد مطمئنہ ہے۔ تو یہ ایک سفر ہے، جب آپ اس راستے پر چلیں گے نا تو آپ کی نفس کی حالتیں خود ہی بدلتی رہیں گی۔ ایک حد ایسا ہی آئے گی کہ آپ کا نفس راضی ہو جائے گا اللہ کی رضا پر، اور پھر وہ آیت بھی پڑھیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تم مجھ سے راضی۔ سوال بھی یہی ہے ہم کیسے راضی ہوں گے؟ تو تم مجھ سے راضی، وہ تم سے راضی، اور پھر تم داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کی فہرست میں، اور تم داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یہ مطلب خلاصہ اس گفتگو کے یہ ہے کہ یہ ایک جہد مسلسل ہے، کوشش ہے، خوب کوشش۔ قرآن سے اگر آپ مجھے کہیں کہ قرآن سے بات بتاؤ تو وہ یہ ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، جد و جہد کرتے ہو، تو اگر تم ایسا کرو گے تو یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ تو خوب محنت اور جد و جہد اپنے اوپر، یہ ایسا ہے نا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا تھا اور بے فکر ہو کے ڈال دیا تھا۔ تو دنیا ایک جہنم ہے، دنیا ایک جہنم ہے، اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ جہنم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس جہنم سے آپ کو نکلنا ہے، جہنم سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن میں یہ ہے نا کہ تم میں سے ہر شخص اس پہ سے گزرے گا۔ اگر دنیا میں کوئی اس جہنم سے گزر گیا ٹھیک ٹھاک طریقے سے سلامتی کے ساتھ تو یہ تو پہنچ جائے گا۔ جو دنیا میں اس جہنم میں رہنا اس نے پسند کیا تو یہاں بھی یعنی روحانی طور پر یہ جہنم میں ہے اور وہاں بھی یہ جہنم میں ہوگا۔ تو یہ جہنم سے ہم نے نکلنا ہے کوشش سے،
دیکھیں ایک جگہ آگ لگ جائے تو پھر آپ بھاگتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. آپ کے گھر میں اگر ایک کمرے میں آگ بھڑک اٹھے تو آپ اس خطرے کی جگہ سے بھاگتے ہیں. بم پھٹ جائے تو ظاہر ہے کہ سارے لوگ تو نہیں مرتے، کوئی 40-50 مر جاتے ہیں یا 2-4 مر جاتے ہیں، جتنے بھی ہیں، لیکن باقی لوگ تو جائے حادثات سے بھاگتے ہیں کہ دوسرا بم کہیں نہ پھٹ جائے. یا بھاگتے ہیں کہ نہیں کہ جہاں دھماکہ ہوتا ہے اس کے پاس تو نہیں جاتا کوئی. تو یہ تو ایک دھماکہ ہے جہنم کا، اب اس سے ہم نے بھاگنا ہے. اس کے لیے ترکیب کیا ہے وہ رسول ہمیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے اپنی جان بچا لو. جیسے کہ میں نے ابھی درس میں کہا نا کہ قرآن میں ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم